اس کہانی میں سبق ان بیٹوں کے لیے ہے جو خود تو کچھ کرتے نہیں اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، جو ہر وقت اپنے باپ کو کوستے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ کہانی ایک باپ کی ہے جو ایک گاؤں میں رہتا تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے دن رات جا کر محنت کی اور اس کو اچھی تعلیم دلوانے کی پوری کوشش کی۔ باپ جس کا نام افضل تھا اور اس کے بیٹے کا نام محمود تھا۔ محمود ایک انتہائی بدتمیز اور لڑاکو بچہ تھا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ باپ کی طبیعت میں ایک سخت مزاجی ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ باپ اگر سخت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ محمود کا اپنے باپ کے بارے میں ایسا ہی خیال تھا۔ جیسے جیسے باپ اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے اس پر سختی کرتا، ویسے ویسے محمود کے دل میں باپ کے لیے نفرت بڑھتی جاتی۔ افضل کے کچھ اصول تھے۔ وہ ایک خوش اخلاق انسان تھا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف محمود چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے گھر آ جاتا۔ اس پر افضل اس کو خوب مارتا۔ محمود نے بری صحبت اختیار کر لی اور دن رات برے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایک شام محمود اپنے دوستوں کے ساتھ چوک میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ محلے کے کچھ آدمیوں نے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، جس پر محمود نے ان سے لڑائی شروع کر دی۔ بات افضل تک پہنچی، وہ بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچا۔ اس کے آنے پہ محمود صاف مکر گیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مار پیٹ شروع کر دی۔ افضل نے محمود کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، اگر غلطی میرے بیٹے کی ہے تو میں سب کے سامنے اسے مارتا ہوا گھر لے کر جاؤں گا۔ اور آخر میں افضل کو سچ کا پتہ لگا۔ افضل نے سب سے معافی مانگی اور اسے سب کے سامنے مارتے ہوئے گھر لے گیا، جس پر محمود کو اپنے باپ سے مزید نفرت ہو گئی کہ اس کے باپ نے کس طرح اسے لوگوں کے سامنے بے عزت کیا۔ دن پہ دن گزرتے گئے۔ افضل نے سوچا کیوں نہ اس کی شادی کر دوں، شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ افضل نے محمود کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد محمود کی حرکتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، بلکہ حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ افضل نے سوچا کیوں نہ اس سے دو ٹوک بات کر لی جائے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو۔ انہی دنوں محمود کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ افضل نے جب محمود سے بات کرنے کی کوشش کی تو محمود نے باپ کا گریبان پکڑ لیا اور انہیں تھپڑ مار کر کہنے لگا، یہ وہ تھپڑ ہے جو آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے مارا تھا۔ محمود چلاتے ہوئے بولا کہ آپ نے آج تک میرے لیے کچھ نہیں کیا، نہ اچھی زندگی دے سکے، نہ اچھا کھلا سکے، نہ پہنا سکے۔ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد افضل چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماں نے محمود کو اپنے پاس بٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگی، میں بتاؤں تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ جب تم پیدا ہوئے وہ تمہارا باپ ہی تھا جس کو تمہارے اس دنیا میں آنے کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ وہ تمہارا باپ ہی تھا جس کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر تمہارے لیے وہ دن دیکھتا تھا نہ رات، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا تھا تاکہ تمہارے لیے کما سکے، تمہاری پڑھائی پوری کروا سکے۔ وہ تمہارا باپ ہی تھا جب تمہیں سخت بخار ہو گیا تو ساری رات تمہارے سر پر پٹیاں کرتا رہا۔ تمہارا باپ ہی تھا جب ڈاکٹرز نے تمہیں خون کی کمی بتائی اور کہا کہ آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں اپنا خون دیا۔ وہی تھا جب تم لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتے تو وہ لوگوں سے معافیاں مانگتا پھرتا، تمہیں جیل نہ جانا پڑے۔ وہی تھا جس کے اپنے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے لیکن تمہاری کسی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑتا تھا۔ آج تم نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مار کر بتا دیا کہ اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف افضل جو بیڈ پر لیٹے یہ سوچتا سوچتا مر چکا تھا کہ میں نے کیا ہی کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ یہ میرا بیٹا جس نے میرے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، میں نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ محمود کو احساس ہوا کہ شاید اب تک وہ اپنے باپ کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگنے اس کے کمرے کی طرف دوڑا تو افضل بیڈ پہ ہی بے سدھ پڑا تھا۔ شاید اسے دل کا دورہ پڑا تھا، شاید یہ بھی ممکن ہے کہ محمود کے ایک تھپڑ پہ ہی وہ مر گیا تھا۔ ابا ابا
محمود نے باپ کو جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے محمود سے معافی کا حق بھی چھین لیا۔ دن اور سال گزرتے گئے۔ محمود نے ہر وہ کام کیا جو اس کا باپ کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا۔ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ محمود کا بیٹا 18 سال کا ہو گیا اور وہ شہر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ایک دن محمود نے اپنے بیٹے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو محمود نے ندیم کو ایک زوردار تھپڑ مارا، جس پر ندیم کا جواب کچھ ایسا تھا: آپ کون ہوتے ہیں مجھے مارنے والے؟ آپ نے آخر میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ محمود جو کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ ایک پل میں اسے اپنی زندگی یاد آئی۔ محمود پہ جو گزر رہی تھی اسے احساس ہوا یہی افضل پر گزری تھی۔ اب محمود کی باری تھی، وہ سب کچھ کاٹنے کی جو اس نے بویا تھا۔ ماضی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، انسان اپنا کیا بھگت کے ہی مرتا ہے، چاہے وہ دودھ سے ہی کیوں نہ دھل جائے۔ ہاں، اگر ماں باپ معاف کر دیں تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن محمود کی قسمت میں معافی نہیں، سزا لکھ دی گئی تھی۔ باپ وہ ہستی ہے جس کی محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، جو اپنی ساری زندگی آپ کے نام کر دیتا ہے، یہ سننے کے لیے ہرگز نہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ وہ کفارے ہیں جو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، یہ وہ خمیازے ہیں جو ہمیں ساری زندگی بھگتنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔